نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن عظیم جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ یہ رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں قرآن جیسی نعمت کو ہم سے روشناس کروایا۔ اس وقت انشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری کتاب قرآن کے فضائل اور آداب ہم انشاءاللہ مل کر اس کتاب کو پڑھیں گے، اور اس کتاب کے اندر کوشش یہ کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت سے متعلق، اس کے آداب سے متعلق، اس سے متعلق جو آیات ہیں، احادیث ہیں اوتھینٹک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس قرآن مجید کے بارے میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، ان کے ذریعے سے قرآن مجید کی فضیلت کو سمجھا جا سکے۔ تو انشاءاللہ آپ کتاب کو فالو کریں گے تاکہ علم یقینی آپ کو حاصل ہو، یعنی آپ سنیں گے بھی، آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ بہترین طریقے سے ان چیزوں کو اپنے اندر جذب کر سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے سوائے قرآن کے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ هو خیر مما یجمعون، وہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم جو کچھ بھی اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہے یا دنیا کا علم ہے یا ڈگریاں ہیں یا شہرت ہے یا کچھ بھی ہے، ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید ایک عظیم نعمت ہے۔ هو خیر مما یجمعون، ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں، جسے لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کتاب کی قدر کرتے ہوئے اس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کلام خود خالق کائنات کا ہے جس کا علم لامحدود ہے۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اسے نازل کیا گیا، جو قوی بھی ہے اور امین بھی، اور جن پر نازل ہوا وہ صادق بھی ہے، مصدوق بھی۔ مصدوق کا مطلب جن کی تصدیق کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، بے شک یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے جس کو روح امین لے کر اترتے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ عن عمرو بن دینار قال ادرکت الناس منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل۔ عمرو بن دینار سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے 70 سال سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے پایا ہے کہ اللہ خالق ہے اور اس کے سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن اللہ عز وجل کا کلام ہے، اسپیچ ہے۔ قرآن ایک لازوال کلام ہے جس میں باطل کسی طرف سے راہ نہیں پا سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، اور بے شک یہ البتہ ایک زبردست کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یعنی قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے کوئی چیز اس میں خلل نہیں ڈال سکی، یہ بالکل ایک محفوظ کلام ہے، کوئی اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محفوظ ہدایت ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری ہے۔ سب سے بہترین کلام ہے
سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ الفاظ کہتے تھے: احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. محفوظ کلام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. یہ کتاب ہدایت اور نور ہے. فرمایا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ. پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا. یعنی جو اس کتاب کو فالو کرے گا، جو اس کتاب پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ انشاءاللہ اچھی قسمت والا ہی ہوگا. سورۃ النساء میں آتا ہے: یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے. زید بن ارقم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو سنو، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی وفات کا وقت آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں. اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا اور اس کی خوب رغبت دلائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوسری چیز میرے اہل بیت ہے. میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور منکرین کے لیے گمراہی کا باعث ہے. قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے نہ صرف گمراہی بلکہ گمراہی میں مزید اضافے کا باعث بھی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى. کہہ دیجئے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے. سیدنا زید بن ارقم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر ہوگا. تو عزیز بہنوں، ہم سب اپنے آپ کا جائزہ لیں. اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں اس کے بعد اپنے آپ کو سامنے رکھیں، اس کو ایک آئینے کی طرح رکھیں کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میں اس کی پیروی کر رہی ہوں، کیا میں نے اپنی زندگی کو اس کے تابع کر رکھا ہے، کیا میں نے اپنی زندگی میں اس کو شامل کر رکھا ہے، یا میں اس کتاب کو ایک طرف چھوڑ کر اپنی خواہشات اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق چل رہی ہوں. میرا طرز زندگی کیا ہے؟ کیا واقعی میں ہدایت پر ہوں؟ کیا واقعی میں اس رستے پر ہوں کہ جس کی انتہا پر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب ملوں گی تو واقعی مجھے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا؟ قرآن زندہ دل انسان کے لیے نصیحت ہے. یہ جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من كان حیا ویحق القول علی الکافرین. وہ تو سراسر نصیحت اور واضح قرآن کے سوا کچھ نہیں، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو. یعنی جس کا دل زندہ ہوگا
وہ قرآن پڑھ کر، قرآن سن کر اپنے دل میں اللہ کی خشیت محسوس کرے گا۔ ابن قیم کہتے ہیں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے آپ کس میں فال کرتے ہیں، یہ آپ کو اپنے آپ کو انالائز کرنا ہے، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کا دل مر چکا ہے، بس یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی، یعنی انسان اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ اور مستعد ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کی جانے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جس کے ذریعے اللہ دکھائی دینے والی نشانیوں کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ یعنی دل تو زندہ ہے لیکن قرآن پہ کان نہیں لگاتا کہ اس کے بعد کچھ سمجھے، اس کا دل اور روشن ہو، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا اس تک پہنچی تو ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول ہے، دل کہیں اور پڑا ہوا ہے، پڑھ قرآن رہا ہے، بہت دل میں اور باتیں سوچی جا رہی ہیں کہ اب اس کے بعد میں نے کیا کام کرنا ہے، کچن میں یہ اور یہ کام رہتے ہیں، بچوں کا ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے۔ اول تو کچھ لوگ صبح کے وقت قرآن پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں وہ پڑھ قرآن رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے بیٹھے تھے پڑھنے ویسے ہی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، دل پہ کوئی چیز بھی اثر نہیں کرتی، یا تو کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کیونکہ سمجھ کے پڑھا نہیں، یا سمجھ کے بھی پڑھا ہوا ہے تو دھیان چونکہ کہیں اور ہے اس لیے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، تو قرآن دل پر اثر نہیں کرتا کہ اس کا دل غیر حاضر ہے، باوجود دل اور اہلیت ہونے کے بھی اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، یعنی یہ شخص بھی قرآن سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ حاضر دل کے ساتھ اس کی طرف کان لگاتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، یعنی ادھر ہی دھیان لگاتا ہے پورا، اور جو کچھ وہ سن رہا ہوتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے اور وہ کان بھی لگائے ہوئے ہے۔ اس قسم کے لوگ ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی نشانیاں جیسے آسمان، پہاڑ، زمین وغیرہ، وہ جس چیز پہ بھی نظر ڈالتے ہیں، غور و فکر کی نظر ڈالتے ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب عزیز بہنوں، آپ دیکھیے اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں کہ آپ کا دل میں اس وقت کیا گزرتی ہے جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہر وقت نہیں بھی ہوتا، لیکن کیا دن میں ایک دفعہ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کچن میں کام کرتے ہوئے ہی تلاوت سن رہے ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں؟ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی کتاب تھی نہیں، مکہ میں لوگ لکھے پڑھے نہیں تھے، صرف 17 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، اور پہلی چیز جو باقاعدہ لکھی گئی وہ قرآن ہی لکھا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک قرآن ایک جلد میں بھی نہیں آیا تھا، مختلف حصوں میں تھا، اکثر لوگ اس کو حفظ کیے ہوئے تھے۔ کوئی لائبریری نہیں تھی مکہ یا مدینہ میں، کتب خانے نہیں تھے، رائٹرز نہیں تھے، آتھرز نہیں تھے، فلاسفر نہیں تھے، سائنٹسٹ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا، ایک ہی کتاب تھی بس، اور وہ قرآن کی کتاب تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسی کو پڑھتے تھے، اس کو پڑھ کے روتے تھے، اس کو پڑھ کے ان کے دل جاگتے تھے، ان کی زندگیاں بدلتی تھی، ان کے معاملات درست ہوتے تھے، اور وہ ساری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کا پیغام بن گئے تھے۔ آج علم کا ایک سمندر ہے ہمارے سامنے، یعنی پہلے تو کتب خانے اور لائبریریز ہوتی تھی، اب تو ہر ایک کی پام پر لائبریری نہیں لائبریریز ہیں، آپ کسی بھی لائبریری کو ایکسس کریں، کہیں سے بھی، ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں، صرف ریٹن فارم میں نہیں، آڈیو فارم میں بھی آپ کو اپنے فون کے اوپر مل جائیں گی۔
مختلف ایسی ایپس بن چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود انسانوں کے دل غمگین ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں تو صرف دنیا کے لیے ہیں، آپس کے تعلقات ہیں تو انتہائی خراب ہیں، گھر گھر میں فساد ہے، ایک دوسرے کا عزت اور احترام نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس سے انسان نہیں بنتے، بعض اوقات انسان ہی بھیڑیے بن جاتے ہیں جو اپنے ہی خون کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف پلٹیں اور زندہ دل کے ساتھ، جاگتے دل کے ساتھ اس کو پڑھیں اور سنیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ قرآن کی تلاوت کریں یا سنیں تو دھیان لگائیں، اس کو دل میں اتاریں اور دل کو اور جگائیں، کیونکہ دل کی زندگی اصل زندگی ہے. دل مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے ایک مقرر داعی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے. یہ قرآن لوگوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قرآن کی خود تعریف فرمائی ہے کہ یہ کتاب تمہیں سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گی. اور وہ سب سے سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جو انسان کو اللہ سے ملانے والا ہے، اللہ کی طرف لے کر جانے والا ہے. سیدنا نواز بن سمعان انصاری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ صراط مستقیم کی مثال بیان کرتا ہے جس کی دونوں جانب دیواریں ہیں، ان دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں، اور راستے کے مرکزی دروازے پر ایک دائی کھڑا ہے، کہہ رہا ہے اے لوگوں سب کے سب اس راستے میں داخل ہو جاؤ، دائیں بائیں منتشر نہ ہو. اور ایک دائی راستے پر کھڑا پکار رہا ہے، جب کوئی شخص ان میں سے کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بربادی ہو، اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے. آپ دیکھیے کہ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے اس ہال میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سیدھا راستہ ہے، امیجن کیجیے، اور اس کے رائٹ لیفٹ مجھے کئی دروازے نظر آ رہے ہیں. تو جب ہم سب صراط مستقیم پر یا اس راستے پر جب چلنے لگتے ہیں تو دائیں طرف بھی دروازہ ہے، بائیں طرف بھی ہے، آگے جاتے ایک اور دروازہ، درمیان میں ایک پکارنے والا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ان دروازوں میں نہیں جانا، سیدھے چلتے جاؤ، کیونکہ کہتا ہے کہ اسے مت کھولنا، اس لیے کہ اگر تم نے اسے کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی مطلب اس کا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، دیواروں سے مراد اللہ کی حدود ہے، کہ باؤنڈریز ہیں کہ یہاں رک جانا، کھلے ہوئے دروازے اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. اور راستے کے مرکزی دروازے پر جو دائی ہے وہ اللہ عز و جل کی کتاب ہے. راستے کے ایک بیچ میں جو دائی ہے وہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ایک واعظ ہے. یعنی ایک تو قرآن اللہ کی طرف بندوں کو بلاتا ہے، اور جس شخص کی زندگی پھر قرآن کے ساتھ ہوتی ہے اس کے دل کے اندر ایک آواز دینے والا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا. پھر ہم اپنے اس ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور وہ غلط کام شروع کر دیتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب جب صراط مستقیم پر چلیں تو اس میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ان کو حرام سمجھیں، اور انسان کا ساتھ چونکہ نفس بھی ہے، نفس جس چیز کی طرف بلائے اس سے ریزسٹ کریں، اس کو بند کریں اور حرام میں داخل نہ ہو، کیونکہ حرام میں جو پڑا وہ اللہ کی حدود کو کراس کر گیا، وہ اللہ سے بہت دور نکل گیا، وہ صراط مستقیم سے بہت دور چلا گیا. اور صراط مستقیم سے جو ڈائیورٹ ہو جائے، دور چلا جائے، پھر اس کا انجام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. تو اس لیے سیدھے سیدھے چلتے جانا ہے، ہر طرح کی ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے. یہ کتاب درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے.
یہ قرآن کس راستے کی ہدایت دیتا ہے؟ جو سب سے سیدھا ہے، سب سے درست ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ اگر تم اس راستے پہ چلتے رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی واضح کتاب آئی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب پر چلنے سے انسان سلامت رہتا ہے، سلامتی کے راستے کی طرف چلتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے، یہ کتاب آپ کو امن دیتی ہے، یہ کتاب آپ کو روشنی کی طرف لے جاتی ہے، یہ کتاب آپ کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ اس لیے اگر اس کے بغیر زندگی ہے تو اندھیرے میں ہے، اس کے بغیر زندگی ہے تو خوف میں ہے، اس کے بغیر زندگی ہے تو سیدھے راستے سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اس کتاب کی روشنی میں ہی اپنی زندگی گزاریں۔ ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت، اور ظالموں کے لیے نقصان کا باعث ہے، خسارے کا باعث ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے، اور اس کے لیے شفا ہے جو سینوں میں ہے۔ سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ غم، ہم، خوف، پریشانی، دکھ، اداسی، مایوسی، حسد، غل، طرح طرح کے وسوسے، یعنی دل آماجگاہ بن جاتے ہیں بہت سے مسائل کے۔ ان کا حل اس کتاب میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اینٹی ڈپریسنٹس ہمارا علاج ہے، صرف سوتے رہنا ہمارا علاج ہے۔ نہیں، اس دل کو کیور کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایسی نصیحت آئی ہے کہ سینوں کے اندر جو بھی تکلیف ہے اس کے لیے شفا، اس کے لیے تمہیں سکون عطا کرے گی، اس کا علاج کرے گی۔ وہدی، اور ہدایت ہے، ورحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، مرسی ہے اللہ کی طرف سے۔ مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے کر دیا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے۔ یعنی جو ایمان لائے گا، یقین کرے گا، اعتماد کرے گا، اس پہ ٹرسٹ کرے گا، واقعی سمجھے گا کہ یہ ایسی ہے، تو اس کو تو یہ کتاب ضرور شفا دے گی۔ اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، پھر وہ اس سے صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے۔ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے۔ برکت کہتے کسی چیز میں اضافہ ہونے کو، یعنی خیر میں انکریز، یعنی بھلائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کتاب کے ذریعے تمہاری زندگیوں میں خیر آئے گی، بھلائی آئے گی، ہر چیز میں خیر میں اضافہ ہوگا۔ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ وہ اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور اہل عقل نصیحت حاصل کرے۔ یعنی اس کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں غور و فکر کیا جائے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرے، نصیحت بھی پکڑے، اپنی زندگیوں کے مسائل کا حل دیکھیں اس کتاب کی روشنی میں۔